وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام جہانوں کے لیے رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اے رسول تشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے۔ میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا جو موضوع ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے مجھے آج جناب شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کی نعت کے اشعار یاد آئے، اور مجھے لگا کہ یہ انہوں نے شاید ہمارے آج کے موضوع کے لیے لکھے تھے۔ میں اپنے ناظرین، سامعین اور اپنے اسکالر حضرات کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، وہ آئے آنے کی جن کے خبر تھی مدت سے، دعا خلیل کی عیسیٰ کی جو بشارت تھے، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، کتاب حضرت موسیٰ میں وصف ہیں ان کے، اور کتاب عیسیٰ میں ان کے فسانے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات انبیاء کرام علیہ السلام۔ ناظرین کرام، حضرت داؤد کی زبور ہو، جناب موسیٰ کی تورات ہو، جناب عیسیٰ کی انجیل مقدس ہو، اور آسمانی کتابوں کے علاوہ زرتشت کی اوستا ہو، ہندوؤں کے پران ہوں، اور رگ وید ہو، پھر بدھ کے فرمان ہوں، اور دور حاضر کی ایک کتاب جو ہے خاص طور پہ میں مینشن کروں گا، کال کی اوتار، جو ہندوؤں کا ایک تصور ہے کہ ایک رہنما آئے گا، آخری رہنما، آخری ہادی جو آئے گا، تو کال کی اوتار ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر پنڈت وید پرکاش اپادھیائے، الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ ہندوؤں کی ساری کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ جن کے انتظار میں آپ بیٹھے ہو، آخری ہادی تو 14.25 صدیاں پہلے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں تشریف لا چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اس میں بیان کیے وہ پڑھ کے بس چشتیوں کی طرح آدمی وجد طاری ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، اور میں اس کے بارے میں خاص طور پہ ایک کتاب مینشن کروں گا، محمد فور ٹولڈ ان بائبل۔ یہ پروفیسر عبدالستار غوری مرحوم کی کتاب ہے، اور عشق سے بھری ہوئی انگریزی میں کتاب ہے، اور ایسی خوبصورت انگریزی لکھی ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا انٹرو لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں اس کے حوالہ جات ہی ایک بات صرف اس میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سانگز آف سولومن، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ انہوں نے اس میں مینشن کی ہے۔ اور ناظرین کرام، میں آپ سے عرض کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جب میں نے پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نعت پڑھی تھی نا، آج سکھ میں اتنا دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، وہ ساری نعت آپ کو پتہ ہے، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما حسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ حقیں، کتھے جالڑیاں، اور وہ جتنی وہ نعت اور حضور کا سراپا بیان کیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ کا، مجھے ایسا لگتا ہے پیر میل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سانگز آف سلیمان سن رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سراپا اور جو حسن اور کمال اور جمال اس میں بیان ہوا ہے سانگز آف سلیمان میں، وہ پڑھ کے آدمی پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہز لائف بیسڈ آن ارلیئر سورسز، مارٹن لنک صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح جو تھے گائی ایٹن، ان کی کتاب ریممبرنگ گاڈ بھی میں نوجوانوں سے کہوں گا، اس میں جو انہوں نے مراکش کی بزرگ عورتیں جو نعت مل کے کورس میں پڑھتی تھیں، وہ نعت کبھی وقت ہوا تو وہ ساری باتیں آپ کو میں سناؤں گا۔ آج چونکہ مجھے اپنے موضوع پہ اپنے اسکالرز راہ کی طرف جانا ہے، لیکن ایک دو جو میں چاہتا ہوں کہ حوالہ جات دے دوں۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ان میں سے ناظرین کرام 300 انبیاء کرام کی قبریں جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں ہیں، اور رکن یمانی اور رکن
جو اسود کے مابین 70 انبیاء علیہم السلام کی قبریں ہیں۔ اسی طرح جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کی قبریں جو ہیں وہ مزاب رحمت کے نیچے ہیں۔ اس طرح حضرت نوح، ہود، شعیب اور صالح علیہ السلام کی قبریں زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں، اور یہ انبیاء کرام جو تھے تقریباً 300 سے لے کر 700 کے درمیان ان کی قبور مبارک وہاں پہ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے انبیاء مختلف علاقوں مختلف قوموں میں آئے، لیکن سارے مکہ کی طرف کیوں جاتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کو یہ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، تانگ تھی کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ سارے انبیاء کرام نے کہا کہ اللہ کاش ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے یا وہ امت ہمیں عطا کر دے۔ تو ناظرین کرام، انجیل برن عباس کے بس بہت جلدی سے میں حوالے ایک دو پیش کر کے اپنے جاؤں گا اسکالر حضرات کی طرف۔ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں کیا مبارک وقت ہوگا جب وہ دنیا میں آئے گا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی تعظیم کی ہے، اس کی روح کو دیکھنے ہی سے خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری روح سکینت سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تمہارے ساتھ ہو اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ مرتبہ بھی پاؤں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔ ناظرین اکرام، آج بہت ساری چیزیں آپ کو سنانی ہیں، لیکن جب میں آؤں گا اپنے بریک کے بعد تو پھر میں ایک چیز بھی آپ کو آج سناؤں گا، کیونکہ یہ دن وہ ہوتے ہیں جب ربیع الاول آتا ہے تو میرے قلب و ذہن پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ بنو نجار کی معصوم بچیوں کے ہاتھوں میں وہ جو تھی پکڑی ہوئی تھی دف، اس دف کی آوازیں میری روح کو آتی ہیں، تو بس اس کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں، وہ آپ کو سناؤں گا بریک کے بعد۔ لیکن ابھی مجھے اپنے اسکالرز را کی طرف جانا ہے۔ میرے سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری، آپ واقف ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے، علامہ بدر الزمان قادری، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، کون نہیں جانتا۔ آخر میں آپ کو نعت سنواؤں گا ڈاکٹر نادر علی، قاری نادر علی نقشبندی صاحب سے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر اعظم نوری سے۔ جی پروفیسر صاحب۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، آج کے موضوع کو میں بلا تمہید سورہ اعراف کی اس آیت سے شروع کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بڑے کلیئر انداز میں سمجھایا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کہاں کہاں پہ ہے۔ ٹھیک۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا ان کا ذکر خیر تو وہ پائیں گے اپنی کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی لکھا ہوا۔ اس کے ضمن میں ذرا اس روایت پہ ہم غور کریں تو اس میں ایک بڑی سرشاری کی کیفیت ہے کہ وہ ایک یہودی بچہ جو حضور علیہ السلام سے پیار کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے کے گئے تو اس کا والد تورات کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے سرہانے بیٹھا ہوا، اس بچے پہ نزع کی کیفیتیں تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا انشدک بالذی انزل التوراۃ ہل تجد فی کتابک صفتی و مخرجی۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اس کی قسم دے کے، کہ یہ جو تم اپنی کتاب پڑھ رہے ہو اس میں میرا ذکر بھی ہے۔ وہ بول نہیں سکا، بس اس نے، راوی کہتے ہیں کہ یوں سر ہلایا، اور وہ جو بچہ نزع کی کیفیت میں تھا اس نے باپ کا وہ جو نام میں ہلتا ہوا سر دیکھا تو وہ اپنی ساری قوا کو مجتمع کر کے بول پڑا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلط کہہ رہے ہیں، اسی تورات میں سے یہ آپ کے حسن سراپا کی باتیں ہمیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے کہ ان کا مولد کون سا ہے، ان کی ہجرت گاہ کون سی ہے، ان کا حسن سراپا کیسا ہے۔ تو یہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس میں تو لکھا ہوا موجود ہے۔ یہاں پر میں ایک دو صحابہ کا بھی ذکر یہاں فرما دیں کہ انہوں نے کہا بدبختو، پہلے تم ہم پہ جو پاتے تھے، نہیں تم ہم پہ فتح پاتے تھے ان کے واسطے وسیلے سے، ان کے نام سے، آج تم ان کی مخالفت کر رہے آج ان کی مخالفت کرتے ہو۔ اور قرآن مجید نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ فرمایا ہم نے تو اپنے محبوب کی صفات اور ان کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کے بیان کی تھیں
کہ وہ ان کو یوں پہچانتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود منکر تھے، تو اس کا سبب بھی قرآن نے بیان کیا، حسدم من عند انفسہم، محض حسد سے کہ یہ بنی اسرائیل میں آنے چاہیے تھے، یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ یہاں پر غازی صاحب مجھے آج ایک وہ بات پڑھ کے بڑا مجھے بھی ایک وجد کی کیفیت ملی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پہ اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے وہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے، تو جبرائیل بھی ساتھ تھے۔ راستے میں والد تو تھے نا، ایک شفقت پدری تھی ذہن میں، تو راستے میں جہاں کہیں کوئی باغات دیکھتے تو خود پوچھتے جبرائیل یہاں چھوڑنا ہے، تو جبرائیل کہتے کہ نہیں یہاں نہیں چھوڑنا۔ چلتے چلتے جب اس وادی مکہ میں پہنچے جہاں پہ نہ پانی نہ درخت نہ کوئی شجر کوئی چیز بھی نہیں ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے خلیل انزل ہا ہنا، یہاں پہ اترے۔ اچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تعجب سے حکم کی تعمیل میں، چونکہ اللہ کا حکم تھا، وہاں پہ اترے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر جو ان کو بات بتائی، اور جس کے بعد پھر انہوں نے وہ دعا مانگی تھی تعمیر کعبہ کے وقت، انہوں نے کہا کہ یخرج ہاہنا من ذریت ابنک النبی الامی الذی تتم بہ الکلمۃ العلیٰ، فرمایا یہ ہے وہ جگہ جہاں پر آپ کے بیٹے کی ذریت سے وہ آخری نبی امی پیدا ہوں گے، اور جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے اس کلام کی تکمیل ہوگی۔ جی اپنا علامہ صاحب، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو اصغر کے نجینا، سیدنا آدم نے شیس علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی اور کیا نشانیاں دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داری جو اللہ نے ان کو تفویض فرمائی وہ تھی اس کی وحدانیت اور الوہیت اور اس کی مخلوق کی اصلاح اور بھلائی، لیکن ایک اضافی ذمہ داری بھی سونپی گئی، ہر نبی کو سونپی گئی، وہ یوم الست، ہاں یوم الست سے، اور آخر تک ہر نبی کو ایک اضافی ذمہ داری یہ دی گئی کہ تم نے دنیا میں جا کے جہاں تبلیغ کر کے اپنے رب کی وحدانیت کا ذکر کرنا ہے، وہاں میرے نبی کا ذکر، نبی آخر الزمان کا ذکر بھی کرنا ہے، چرچے کرنے ہیں، یہ صحیح لفظ، چرچے کرنے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اگر آپ انسائیکلوپیڈیاز کو دیکھیں، اپنی ہسٹری کو دیکھیں، تمام انبیاء کی تعلیمات اور صحف کو دیکھیں، تو آپ بات بڑی واضح نظر آئے گی کہ ہر نبی نے چرچا کی ہے، ہر نبی نے چرچا کیا۔ اور میں آدم علیہ السلام کے حوالے سے آپ برنباس کی بائبل کا ذکر کر رہے تھے، میں وہاں سے لے کے چلتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے جب ہوا میں چمکتی تحریر دیکھی، یہ اس کا خلاصہ ہے، اور اس تحریر کے اندر آپ نے دیکھا تو لکھا خدا ایک اور محمد رسول لکھا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی، تیری کوئی تخلیق تھی، کیا کوئی پہلے انسان تھا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، انسان پہلے نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور 60,000 سال جو ہے دنیا کو نور بخشتا رہا، ملکوتی حصے میں رکھا ہم نے۔ آدم علیہ السلام نے منت کی، یا اللہ میرے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں پر ان کا نام تحریر فرما دے۔ تو اللہ نے دائیں پر جو نقش فرما دیا لا الہ الا اللہ، اور بائیں پر محمد رسول اللہ نقش فرما دیا، اور آپ نے اس کو فرط جذبات سے چوم لیا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی انسان نے محبت اور شفقت سے ان الفاظ کو چوما ہو۔ اب اسی چیز کو بھی آپ نے حوالہ دیا بدھا کا، کہ انہوں نے اپنی جو نشانیاں بتائیں اور کہا گیا کہ ہمیں آخری اٹموسٹ جو ہے وہ بتائیے کوئی نشانی، تو انہوں نے کہا وہ نور ہی نور ہوگا، نور ہی سر تپا نور ہوگا۔ اب اس پر میں کنز العمال کی روایت لے رہا ہوں، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں، قال النبی علیہ السلام لما خلق اللہ آدم اخبرہ ببنیہ، میرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو ان کی اولاد کے بارے میں، بیٹوں کے بارے میں بتایا اور دکھایا، فجعل یرا فضائلہم بعضہم علی بعض، اور آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ جو میری اولاد ہے ان کو کیٹاگوریکلی اللہ تعالیٰ نے ایک پر دوسرے کو فضیلت دی ہے، ایک دوسرے سے افضل فضیلت دی ہے۔ فرعانی اسفلہم نورا ساطعا، آپ نے تہ میں ایک انتہائی چمکتا نور دیکھا، فقال یا ربی من ھذا، یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ قال اللہ تعالی ھذا ابنک احمد، رب نے فرمائی تیرے بیٹے احمد ہے، هو الاول وهو الاخر، یہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اقبال نے وہیں سے لیا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، فرمایا وہو اول شافع وہو اول مشفع، سب سے پہلے انہی کی میں شفاعت قبول کروں گا، انہی کی سنی جائے گی۔ تو قرآن کی اس حدیث پاک میں جو کنز العمال سے میں نے لی،
بڑا واضح ثبوت ہے کہ رسالت امام علیہ السلام کی ذات والا صفات سرتاپا نوری نور ہے. سبحان جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، سرتاپا نوری نور، خوشبو ہی خوشبو، معطر ہی معطر، راحت ہی راحت، سکینہ ہی سکینہ. کمال ہے جی. یہ نام جب لبوں پہ آتا ہے تو وہ ڈاکٹر وہ جو محمد حسین ہیکل کی کتاب اس نے جو شروع کی، اس نے کہا یہ ہے وہ نام جو ہر روز کروڑوں لبوں پر آتا ہے اور دلوں کو سرشاری عطا کرتا ہے اور ہمارے ہونٹوں کو ایک لذت عطا کرتا ہے، شنینی عطا کرتا ہے. ایسی بات ہے جی. سبحان اللہ. محمد ان کا ہے نام نامی، صلی اللہ علیہ امین عظمت بڑا گرامی، سبحان اللہ. کتنا میٹھا ہے نام پیارا، مٹھاس کتنی بھری ہوئی ہے. واہ سبحان جی. سبحان اللہ. ذکر جی انبیاء کرام کی انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تذکرے کیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی آخری جو نمائندگی کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. ٹھیک. اور انہوں نے اپنا تعارف ہی اس بات کا کرایا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدیّ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ سابقہ کتابوں کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور آنے والے نبی کی بشارتیں لے کر آیا ہوں. اور بشارت دینے والا کون ہوتا ہے؟ جب کہیں خوشی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو مٹھائی دے کر بھیجی جاتی ہے، وہ کنڈیاں کھٹکھٹا کے بتاتا ہے کہ یہ خوشی کی خبر آئی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح لوگوں کے گھروں میں جا کر، کبھی اکٹھے کر کے، کبھی دروازے کھٹکھٹا کے، کبھی اپنے پاس بلا کے اس عظمتوں والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے رہے. یہاں میں دو چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. دو کتابیں ہیں، ایک تو ہے ہو واز آفرڈ فار سیکریفائس، اسماعیل اور اسحاق. ایک تو یہ کتاب ہے، اور اس میں اس خلط مبحث کا رد کیا ہے جو عام طور پر پیدا کیا جاتا ہے کہ ذبیح جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں. آپ نے یہ ثابت کیا ہے. اور برکت کی منتقلی جو ہے وہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ہوئی. دوسری کتاب جو ہے جس کا آپ نے شروع میں حوالہ دیا، اس میں ایک سانگز آف سلیمان میں جو آپ لفظ بیان کرنا چاہتے تھے، سلمان، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے محبوب کا حلیہ بتاتا ہوں. اے بنی اسرائیل کی بیٹیوں، میں اپنے محبوب کا حلیہ تمہیں بتاتا ہوں، اس کا حسن بتاتا ہوں. جس نے ابھی آنا ہے ان کے بال بالکل کالے سیاہ. اور یہاں یہ بات ذہن میں رہے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو بال تھے وہ سفیدی مائل تھے. ٹھیک ہے. اس کا مصداق اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے. آنکھوں میں سرخ ڈورے، چلتے جائیں سبحان اللہ. رخسار مبارک ستواں، پنڈلیاں سنگ مرمر کے ستونوں کی مانند. سبحان اللہ. اور یہ ساری تعریفیں کرنے کے بعد ایک اور بات جو حضرت دندان پاک بھی ہیں. ہاں دندان پاک کا بھی ہے. سرخ اکھاں کے لال ہے کی ہے چٹے دند موتیاں دی ہیں کلیاں لڑیاں نہیں جی. وہ شعر ذہن میں نہیں پیر صاحب کا اس وقت آ رہا جی. اور انہوں نے ایک اور صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. دو قوس مثل دسو دو ابرو قوس مثال ڈسن جیتھی نوک میا دے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دند موتیاں دیاں ہن لڑیاں چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. ایگزیکٹ یہی باتیں کہیں، ایگزیکٹ وہی باتیں جی. سبحان اللہ. اچھا اس میں ایک اور کام جو آپ نے کیا، عبدالستار غوری نے ثابت کیا، بائبل کے اندر جہاں جہاں لفظ محمد استعمال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا. بلکہ ایک جگہ وہ حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ہیبریو میں جو ہے نا پرانی عبرانی میں بھی وہ جو انجیل ہے وہ انہوں نے مجھے اپنی دے دی جس میں نشان لگا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں اس میں مبارک جہاں جہاں آیا ہے نا اس کو ہائی لائٹر سے کر کے وہ مجھے دیا کہ یہ میں آپ کے اس میں یہ لفظ موجود ہے کلم محمدیم. محمدیم کہ ہم وہ جو سراپا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارے کا سارا محمد ہے. آپ کے ہاتھ بھی محمدیت کی شان لیے ہوئے ہیں، آپ کا رخ زیبہ بھی محمدیت کی شان لیے ہوئے ہیں، آپ کا پورے کا پورا تذکرہ تعلیمات ہر طرف محمدیت جھلکتی ہے. اور ایک اور بات، وَهُوَ محمدیم، مکمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور محمدیم جو ہے نا وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. یہ کمال ہے. پرانی کئی 100 سال پرانی عبرانی زبان میں جو ہے اس میں وہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ جب میں دیکھتا ہوں لطف آ جاتا ہے. اچھا اس میں ایک اور پہلو جو
ہمیں یسعیا نبی گزرے ہیں، فلسطین میں تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے 700 سال پہلے وہ خبر دے رہے ہیں، اور اس خبر میں یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھجوروں والی سرزمین میں اپنے اصحاب کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی 1000-2000 سال پہلے دیکھا تھا، تجلی غیب دکھائی گئی تھی، ان کے قلب انور پر منعکس ہوئی تھی کہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر انجیل میں بھی ہے، ہاں جی بالکل، انجیل میں بھی یہی ہے 10,000، اب انہوں نے 10,000 کو بدل دیا ہوا ہے۔ اچھا ہاں جی، اب جو موجودہ ہے۔ اور یسعیا نبی جو ہیں وہ فلسطین میں یہ اعلان کر رہے تھے، حکم پر حکم، قانون پر قانون، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، پوری کی پوری منظر کشی کی جا رہی تھی اور بتایا جا رہا تھا۔ اور اس سے ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، تو ان کا چچا جی ام المومنین بالکل، ابو یاسر اور حیی بن اخطب یہ دونوں بھائی تھے، اور جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہوئی تو دونوں ملنے کے لیے گئے۔ جب واپس آئے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ تھے، تو میں نے کہتی ہیں میں نے سلام کیا، میں سن رہی تھی، میں نے سلام کیا، انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی اور دکھی تھے، تو میرا چچا پوچھ رہا تھا کہ سنائیں جو ہم نے علامات پڑھی ہیں وہ ان میں موجود ہیں؟ تو حیی بن اخطب کہنے لگا ہاں بالکل موجود ہیں، ساری کی ساری۔ تو کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ تو اس نے کہا واللہ عداوتہ، اللہ کی قسم میں تو دشمنی کروں گا ان کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے جی پروفیسر صاحب، نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، اور جس جا بھی یا رسول اللہ، جس جا بھی تیرے خلق کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں۔ جی، اور لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں۔ سبحان اللہ، ہر امتی کو یہ سرشاری محسوس کرنی چاہیے کہ سرکار ملے ہیں، ہمیں سرکار ملے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور تمام کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے تورات عطا کی تھی، جب وہ اس کو سٹڈی کر رہے تھے تو اس میں اس امت کی جو خصوصیات تھی وہ پڑھ رہے تھے، اور ہر خصوصیت کو پڑھ کے اللہ سے عرض کرتے باری تعالیٰ یہ میرے امتی بنا دے، اور جواب میں جو 3 لفظ اللہ فرماتے ہیں نا، خدا کی قسم انہی میں کل ایمان ہے۔ اللہ فرماتا تلک امت احمد، اے موسیٰ یہ تمہیں نہیں مل سکتے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے امتی ہے۔ اور جب 10 بار آپ کا وہ سوال پورا نہیں ہوا تو 11ویں بار کا مولا تو عطا نہیں بدل رہا، میں دعا بدل لیتا ہوں، میں دعا بدل لیتا ہوں، ہر بار ایک ہی دعا اور ایک ہی جواب۔ اور اب انہوں نے دعا کیا بدلی؟ مختصر سے اشارے کر دے کہ وہ کیا کیا باتیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، مثلا انہوں نے پڑھا کہ ایک امت ایسی بھی ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتی ہے تو اس کے نامہ عمل میں نیکی لکھ لی جاتی ہے، برائی کا اور اگر کرے تو 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور برائی کا اگر ارادہ کرے تو لکھا نہیں جاتا، اور اگر کرے تو صرف 1 گناہ لکھا جاتا۔ ان کا یا مولا یہ امتی بنا دے، تھوڑی سی نیکی کرے اجر بہت زیادہ ڈھیر سارا، 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ افراد جن کو رب کریم نے خیر الامم کا ٹائٹل عطا کیا، وہ افراد جن کے چہرے قیامت والے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ ساری علامتیں دیکھ کے تو انہوں نے کہا مولا پھر میں 11ویں بار دعا بدل لیتا ہوں، اور اب کی بار انہوں نے کہا مولا اگر یہ سارے میرے امتی نہیں بن سکتے تو اللہم اجعلنی من امت احمد، پھر مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا۔ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے۔ احساس ہو جائے نا یہ امت ہر وقت وجد میں رہے۔ بے شک ایسے ہی، میں ہمیشہ یہ موضوع رکھتا ہوں یونیورسٹیوں میں کہ ہم کون ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا بھرم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی بٹ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے؟ اللہ کا، آپ کے سارے گلے دور ہو گئے، میں حاضر ہو گیا، حکم کریں، سوال پوچھے اب۔ یہ بڑے گلے کرتے تھے فون کر کے کہ آپ کدھر ہیں؟ نعرہ بھی زندہ ہو گیا، اللہ پاک تعالیٰ خوش رکھے اس مہینے میں صدقہ
سوال میرا یہ ہے غازی صاحب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نے خانہ کعبے کی تعمیر دے تے دعا منگی ہے جو دعا کی ہے ٹھیک ہے جی۔ برکتاں بھی دس دیو تے کلمے دیا برکتاں بھی دس دیو۔ ٹھیک ہے جی، بتاتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم محفوظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری سر محمد اعظم نوری، محفوظ نوری، سعد نوری کرم ہے سر، مزاج بھی بخیر ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے۔ سوال فرمائیں، سوال فرمائیں۔ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں، اور تمام پینل کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کرنا تھا کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کے خواب مبارک میں جو انبیاء کرام بشارت پیش فرمانے کے لیے تشریف لائے تھے، ذرا ان کے ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جی بیٹے بتاؤ، جی بیٹی بتاؤ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے نا، آپ پلیز وہ بھی بتائیں جس سے بچوں کو اچھا اثر پڑے۔ اور دوسرا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ سے دعا کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میرا بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے، وہ 4 کلاس میں پڑھتا ہے، آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہے، تو 1 سال ہو گیا، وہ کہتا ہے آپ سے بات کرنی ہے، تو پلیز آپ اس کے لیے دعا کریں، نیک اور لائق ہو۔ اللہ خیر کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی اور قابل بنائے۔ جی نیکسٹ جی بی بتائیں۔ جی سلطانہ بی بی، جی ٹی وی بند کریں، جلدی سے ٹی وی بند کریں۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن بتائیں۔ یہ پوچھنا ہے، ایک تو برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے، اچھا اور جی۔ دوسرا میرا بچہ آرمی میں ہے، اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ایمان پاک میں رکھے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ آج جو آخر میں بتاؤں گا نا آج کا وظیفہ، اس میں اسم اعظم ہے، اور وہ آپ یاد کر لیں، اور ہم سکرین پہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جی ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، میں بھی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میں رات بھر ورک گردانی کرتا رہا، مختلف کتابوں کی آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیش گوئیاں پرانی کتابوں میں تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہندوؤں کے قرآن میں، دیگر کتب میں، بدھ کے جو صحائف وغیرہ تھے ان میں، حضرت نوح علیہ السلام کے صحائف کے بارے میں دیکھتا رہا۔ لیکن سچی بات ہے کہ حفیظ جلندری کا شاہ نامہ اسلام جب مرحوم کا میں نے دیکھا، تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے نا، میرے اسکالر جو کچھ بیان کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے یہ سمٹ کے اس میں آ گیا ہے۔ یہ اشعار میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں چند، باقی تو انہوں نے کافی اشعار اس پہ لکھے ہیں ہمارے موضوع کے حوالے سے، لیکن صرف برکت کے لیے اور آپ کو شامل کرنے کے لیے، اس ذوق کے لیے کہ بنو نجار کی وہ جو طلع البدر علینا معصوم بچیوں کے ہاتھ پڑھ رہے تھے دف پہ، اس کا اثر تھا، تو میں آپ کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ حفیظ جلندری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بارے میں یہ لکھا ہے، اور پیش گوئیوں کے بارے میں، یہ کس کی جستجو میں مہر عالم تاب پھرتا تھا، اور ازل کے روز سے بے تاب تھا، بے خواب پھرتا تھا۔ اور دیکھیں جی کیسی باتیں کی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، اور کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوف شانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر
بات کے وعدے. سبحان اللہ, یہ بہت سبحان تفصیل اللہ, سے ہے, بڑے سبحان اللہ, پھر سبحان کبھی اللہ, پورے پڑھوں گا, لیکن بس آج دل کر رہا تھا, جی چاہ رہا تھا کہ میں ان اشعار کو پڑھوں. ناظرین کرام, میں جو سوالات ہمارے سامعین اور ناظرین نے پوچھے ان کے جواب لیں. جی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا مانگی تھی اور برکتیں کیا ہیں کلمہ کی؟ اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے پر انہوں نے اللہ کے حضور میں جو مزدوری اپنی طلب کی وہ یہ تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. آقا کی پوری عظمتیں بیان کر کے میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں گا کہ گویا انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے مالک اپنے اس عظمتوں والے محبوب کو میری اولاد میں شامل کر کے مجھے بھی نسبت عطا کر دے. سبحان اللہ. تو یہ دعا انہوں نے تعمیر کعبہ کی تکمیل پر اللہ کے حضور میں. اچھا جی, سیدہ آمنہ پاک کو خواب میں کون کون سے انبیاء کرام بشارات دیتے رہے؟ مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے, دیگر انبیاء کرام بھی تشریف لاتے رہے اور آپ کو بشارتیں آپ کو دیتے رہے. ٹھیک ہے. آپ کے معجزات میں سے بیٹی نے پوچھا کہ معجزات رسالت مآب علیہ السلام کی, رسالت مآب علیہ السلام کی ذات سراپا معجزہ ہے, اور سب سے بڑی بات کلام الہی جو ہے وہ آپ کا معجزہ ہے. اور سارے انبیاء کے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہمہ دارت تو تنہا داری. جی آپ کی طرف آتا ہوں, اگلا ہمارے موضوع پہ آگے چلتے ہیں. جی اچھا جی, ہر نبی مکرم جو آئے اصل میں تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تعارف تو وہاں ہو گیا تھا, ملاقاتیں بھی ہو گئی تھی. پھر اس آرزو میں دیکھیں جس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کیے ہوں گے وہ تو پھر تڑپ رہے ہوں گے نا, سچی بات. دیکھیے دانیال علیہ السلام کے ہم اثر ہیں حبقوق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ کتاب مقدس کی چیپٹر 3 میں ورسی 3 to 15 آیات میں فرماتے ہیں یدیو بنورہ الارض, کہ ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں کہ جن سے پوری زمین روشن ہو جائے گی, جن کے نور سے بنورہ ہی یدیو بنورہ الارض کہ پوری زمین روشن ہو جائے گی. وَيَحْمِلُ خَيْلُهُ فِي الْبَحْرِ, اور ان کے جو پیروکار ہوں گے سمندروں میں گھوڑے دوڑائیں گے. سمندروں میں اب آپ کو دیکھ لیجئے کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہندوؤں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی سواری اتنی تیز ہوگی کہ وہ آسمان تک چلی جائے گی. سبحان اللہ, کوئی شک نہیں. ارمیہ علیہ السلام کتاب مقدس سے میں سفر ارمیہ کی جو عبارت ہے وہ کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا, من قبل ان اصورک فی الرحم عرفتک, میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں اس کی ولادت سے پہلے, صورت تشکیل دینے سے پہلے اسے میں اتنا مشہور کر دوں گا, اتنی اس کی تشہیر کر دوں گا کہ پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں رہے گی. من قبل ان تخرج من بطن القدس قدستک, اس سے پہلے کہ اپنی ماں کے بطن سے باہر آئیں میں انہیں انتہائی مقدس کر دوں گا. وجعلتک نبیا للامم, اور اسے میں ساری امتوں کا نبی قرار دے دوں گا. یہ میں نے مانا کہ نوح و موسیٰ خلیل و عیسیٰ ہے سب مکرم, مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر سعید, آج کی نشست میں ایک بات جس کا تذکرہ اشارہ ہوا ہے ہلکا سا, لیکن اس کو ریلیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ, جب ان کے پاس اہل کتاب کے پاس وہ کتاب آ گئی جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھی اور کرتی ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ اس سے پہلے ان کا عمل یہ تھا کہ جب دشمنوں کے مقابلے میں جاتے تھے تو اس نام کے واسطے سے فتح طلب کرتے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کافروں کے اوپر فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا, لیکن جب وہ تشریف لے آئے, ہدایت تو فیض ہے جس کو نصیب ہو. ایک طرف دیکھے حضرت اسد ابن زرارہ بیعت عقبہ اولیٰ میں جب چند صحابہ آئے حلیف ڈھونڈنے کے لیے, معاہدہ کرنے کے لیے, تو انہیں اسی دوران رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے خبر ملی تو یہ گئے ملنے کے لیے. حضرت اسد ابن زرارہ 10-11 لوگوں کے ساتھ جب ملے نا تو ساتھ ہی بے ساختہ کہنے لگے یہ تو وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ہم تذکرہ سنتے ہیں, تو کیوں نہ ہم اس سعادت سے بہرمند ہو جائیں. اور بالکل اسی طرح کی بات جو ہے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور واپس گئے. حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت بشر ابن برا یہودیوں سے جب وہ ملنے کے بعد انہوں نے کہا یا معاشر یہود, اے گروہ یہود, اتقوا اللہ, خدا کا خوف کرو, واسلموا, اور اسلام لے آؤ.
فقد کنتم تستفتحون علینا بے محمد، یہی میں اشارہ کر رہا تھا. سبحان اللہ. اس سے پہلے اسی ذات کا نام لے لے کر تم ہمارے اوپر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور ہمیں دھمکیاں دیتے تھے کہ جب وہ آ جائیں گے تو ہم تم سے بدلے لیں گے. صاحب وہ بات حضرت معاذ بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے. ان کی جب لڑائی، ان کو اللہ نے 40 بیٹے دیے تھے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط طفیل سے. تو وہ جب ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے لڑائی ہوئی نا، تو یہ 40 تو بھائی تھے سکے اور باقی تو یہ جب فتح یاب ہو گئے نا ان پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کے نا کہا میں دعا کرتا ہوں. تو جبریل امین آئے، روک دیا گیا آنے والے اجداد میں سے ہے، سبحان اللہ دعا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بات جائیں. سبحان اللہ. تو وہ کہنے لگے وَنَحْنُ أَهْلُ الشِّرْكِ، ہم تو مشرک تھے، تم تو اہل کتاب تھے اور ہمیں تم دھمکیاں دیتے تھے، ڈراتے تھے. آگے کہتے وَتُخْبِرُونَهُ أَنَّنَا مَبْعُوثٌ، اور تم ہمیں بتاتے تھے کہ وہ ان کی بعثت ہونے والی ہے. وَتَصِفُونَ لَهُ بِصِفَتِهِ، اور ان کی صفات بیان کرتے تھے. تو یہاں پر سلام ابن مشکم کہنے لگا، ظاہر ہے بنو نزیر میں سے تھا، کہنے لگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں. جھوٹے اور نہیں مان سکے، لیکن پوری دنیا نے سکے مانے. سر دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے جاننا، جاننا کمال نہیں ہوتا، ماننا کمال ہوتا. ماننا کمال ہوتا، اور جو مان لیتے ہیں وہی مومن ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. جی معاذ بن عدنان، جی میں کریکٹ کر دیا، معاذ بن کرب سے معاذ بن عدنان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے. جی نوری صاحب. میں یہاں پر اس پاکیزہ ذکر میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شامل کرنا چاہوں گا. سبحان اللہ. کہ جب یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایویڈنس بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا اس کے اوپر اس دور کے ایک بادشاہ نے مہر تصدیق ثبت کی ہے. جب ان کے دربار میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میسیج پہنچا اور انہوں نے ان کی علامات پوچھی اور وہ سارے معاملات ہوئے. پھر طبہ ہمیری کو نہیں بھولنا آپ نے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک اکٹھا ہی کر دیں دونوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک سے ایک بڑھ کے عاشق ہے، ایک سے ایک بڑھ کے عاشق ہے. تو حضرت نجاشی نے جب وہ سنا تو انہوں نے قسم اٹھا کے کہا واللہ انہ رسول اللہ، خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں. اور اگلا کہا وَهُوَ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنُ مریم، یہی ہے وہ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بشارتیں دیتے تھے. مقوقس کے پاس جب گئے ہیں صحابی خط لے کے تو اس نے بھی یہی تصدیق کی. انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ میری قوم ساری میرے خلاف ہو جائے گی ورنہ میں ان پہ ایمان لے آؤں. بلکہ ہرقل جو ہے کیسر روم اس دور کی سپر پاور کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، جب اس کو وہ واقعہ لمبا ہے حضرت ہشام بن عاص جب گئے تھے تو اس نے پھر وہ تصویریں دکھائی تھی پہلے انبیاء کی، اور جب صحابہ کرام نے آقا کی تصویر کو پہچان لیا تھا تو وہ حیرت سے کھڑا ہو گیا تھا وہ. لیکن حضرت نجاشی نے جو جملہ کہا نا غیر صاحب، وہ ہمیں اس دور میں بڑا ایک ذوق والا ہے. اس نے کہا واللہ لولا انا فی الملک الذی فیہ لاتیتہ ولا احمل نعلیہ، کہ خدا کی قسم اگر میں بادشاہت کے ان جھنجھٹوں میں الجھا نہ ہوتا تو میں ابھی ان کی خدمت میں جاتا اور ان کے نالین اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا. وہی جو حضرت عیسیٰ نے بات کہی، وہی جو حضرت عیسیٰ نے بات، ان کے نالین اٹھاتا میں. تو یہ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ہر ایک نے تسلیم کی. ہاں علامہ بدر صاحب لاسٹ کمنٹ دے دیں، لیکن اس سے پہلے بہت جلدی سے میں بتاؤں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں اپنی امت کو کہ خدا کا رسول وہ رونق ہے جس سے خدا کی پیدا کی ہوئی قریب تمام چیزوں کو خوشی نصیب ہوگی، کیونکہ فہم اور نصیحت، حکمت، طاقت، خشیت اور محبت کی روح سے آراستہ ہے. وہ فیاضی اور رحمت، عدل، تقوی، شرافت اور صبر کی روح سے مزین ہے جو اس نے خدا سے ان تمام چیزوں کی نسبت 3 گنا پائی ہے. جی اچھا جی، میں یہاں بڑے اختصار سے 1 آدھ منٹ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہے 1 منٹ؟ جی میں عرض کرتا ہوں. ارمیہ علیہ السلام نے جو ایک جملہ کہا اور کتاب مقدس کے اندر موجود ہے فَأَفْرَغْتُ قَلَامِ فِي فَمِّكَ أَفْرَاغًا، کہ وہ جو نبی ہوں گے رب فرماتا ہے کہ میں اپنا کلام ان کے منہ میں اڈیل دوں گا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور دوسری بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیعہ علیہ السلام کے حوالے سے کتاب مقدس کے ورسز 62 اور چیپٹر 1 ہے، چیپٹر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس کتاب کے اندر سَيُبْعَثُ عَلَيْكَ نَبِيٌّ بِالتُرْحَمِ، ایسے نبی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں جو سراپا رحمت ہوں گے، سراپا رحمت ہوں گے، سلطانُهُ عَلَىٰ كَتَفِيهِ، اور اس کی نبوت کی نشانی اس کے دونوں کندھوں کے مابین ہوگی۔ مہر نبوت کا اشارہ ہے، ہر نبی کی علامت نبوت ان کے ہاتھوں میں تھی، رسالت امام علیہ السلام کی علامت نبوت آپ کے دونوں شانوں کے مابین تھی۔ ڈاکٹر آخری بات جی آخری بات، یہ پارسی مذاہب کے جو دساتیر ہیں، صف رنگ دساتیر، ان کے اندر یہ بشارت موجود ہے، جب ایرانیوں میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور وہ برے کام کریں گے تو عرب میں ایک مرد کامل پیدا ہوگا جس کے پیروکار ایران کے تاج و تخت اور قوانین کو مٹا دیں گے، اور بڑے بڑے سرکش زبردست لوگ زیر دست ہو جائیں گے۔ تم دیکھو گے کہ بت خانہ اور آتش کدہ کی جگہ پر بے تصویر عبادت گاہ، یعنی خانہ کعبہ جو ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سعیدی، جناب علامہ بدرالزمان آپ کا شکریہ، پروفیسر نوری آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر بریک، درود پاک سنتے پڑھتے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس سنہ عیسوی میں ہوئی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب سیدہ ام رباب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک واقعہ کربلا کے تقریباً 1 سال بعد ہوا تھا۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، سید محمد عباس فیصل آباد، سیدہ مہوش بخاری شیخوپورہ، دانش شبیر میلسی اللہ رکھا گجرانوالا، محمد زین العابدین راولپنڈی، کاشف حسین گجرانوالا، محمد کاشف سیون شریف، غضنفر علی جھنگ ماریہ، ارشد عباسی اسلام آباد، سید علی حسن جڑاوالا کائنات فردوس اسلام آباد، سید سجاد حسین شیخوپورہ، آپ سب کو آپ کے گفٹ ڈلیور کروا دیے جائیں گے۔ کتاب الشفاء سے جی دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے، بہت زیادہ لوگ احباب پوچھتے ہیں بار بار، تو یہ ہم دکھائیں گے سکرین پہ بھی، اس کو یاد کر لیں، یہ اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، چچا جان جب بھی کوئی دعا کرنے لگو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کے روزنامہ 92 میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بشارات انبیاء کرام علیہ السلام پہ بڑا زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، وہ نعرہ جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، اللہ کے فضل سے وہاں پہ ہانگ کانگ میں بھی میں نے کشمیر کانفرنس میں یہ کہا تھا، وہاں بھی نعرہ لگایا تھا، یہ نعرہ دنیا میں گونجے گا اور گونجتا رہے گا تا قیامت۔ تیار ہو جائیے، میرے تینوں مہمان بھی نعرہ لگائیں گے، سامعین ناظرین مل کے زوردار نعرہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی قاری نادر علی نقشبندی صاحب، جی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں۔
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں یہ خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیرے بات رضا